شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، ترداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین، اسد حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نہت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاء برحمت ووطد بالصخور میدان ارض، ثم الصلاۃ والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ خواہران گرامی، ہمارا سلسلہ کلام سورہ مبارکہ حلطہ، اس سلسلے میں اب ہم ان کی آج اس مجلس میں آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 آپ کے سامنے پیش کی ہے میں نے، اور انہی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ خالق کائنات خدا ان صبر کرنے والوں کے صلے میں جنت اور بہشت کے ریشمی لباس عطا کرے گا۔ یعنی کہ ہم مسلسل بات کرتے آ رہے ہیں کہ کون سی ہستیاں ہیں جو صبر کرنے والی ہیں، کون سی ہستیاں ہیں جو صبر پر جن کو اتنی گرفت ہے، جس کے لیے خالق کائنات کا بھی ارشاد ہوتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اولئک صلوات علیہم من ربہم ورحمہ وعلیہم المہتدون۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ تکلیفوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ادھر ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ صبر کا بدلہ دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے، وہ صبر کا اجر عطا کرتا ہے انسان کو۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، یہ آیت نمبر 12 سورہ مبارکہ دہر، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ان سے کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، بہتری سے دیتے ہیں، کسی پر کوئی اس طرح سے گلہ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہشت میں بہت اعلیٰ مقامات تیار کر رکھے ہیں، اور وہ بہشت میں رہیں گے، اور وہیں خالق کائنات نے ان کے حدود کو بلندیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کی حدیں اعلیٰ کی ہوئی ہیں خالق کائنات نے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت بڑی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور جب انسان صبر کر جاتا ہے کسی ظلم پر، کسی زیادتی پر صبر کر جاتا ہے اور اپنے صبر کو اللہ کی طرف خالص کر دیتا ہے، خالص کر دیتا ہے کہ میرے اللہ میرا صبر تیری طرف سے ہے، تیرے حکم کی وجہ سے ہے اور میں صبر میں ہوں، تو خالق کائنات اس کو بہترین بدلے عطا فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی صبر سے کام کیا جائے گا، استقامت سے کام کیا جائے گا، سوچ سمجھ کے کام کیا جائے گا، تو پھر وہی تو بندہ ہے اللہ کا جو اللہ کے راستے پہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ اس میں استقامت ہوتی ہے، اس کی نظر اپنے اللہ پر ہوتی ہے۔ اگر صبر کو دیکھنا ہے تو پھر اہل بیت محمد سے بڑا صابر تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر غور کیا جائے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر، پیغمبر گرامی اسلام کے بعد کتنی مصیبتیں ہیں جو سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آئی ہیں، اور آپ نے صبر و استقامت سے وقت گزارا ہے۔ مثال کے طور پر
ظاہری خلافت کسی اور کے پاس ہے، لیکن سوالوں کے جوابوں کے لیے مولا امیر المومنین کے پاس لوگ آ رہے ہیں، اور کوئی بھی مقدمہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی کچھ ہے، لوگ سرکار امیر المومنین کے پاس آ کر کہتے ہیں، اور آپ تحمل اور صبر سے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں فرماتے کہ جو قابض ہیں ان سے پوچھا جائے، بلکہ ان لوگوں کے سوالوں کے جواب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی وہ وقت بھی آیا، وہ زمانہ بھی مولا امیر المومنین نے دیکھا کہ جناب سیدہ نے ایک دن مولا امیر المومنین سے پوچھا، یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا، زہرا محمد سلم کی بیٹی، اے جنت کی عورتوں کی سردار، اے حسنین شریفین کی والدہ محترمہ، میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ ہے صبر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ سورہ مبارکہ شان آل محمد میں نازل نہیں ہوئی، تو پھر مجھے کوئی ایسی اور خاندان بتائیے، کوئی قبیلہ بتائیے، کوئی لوگ بتائیے جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں، جو یہ اس سورہ مبارکہ میں جن کو مینشن کیا گیا ہے، جن کو بتایا گیا ہے، جن کو لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ تو جناب سیدہ کائنات کا صبر دیکھ لیجئے، کس طرح کا صبر ہے سیدہ کائنات میں۔ اگر 3 دن گھر میں کھانا نہیں پکتا تو زبان اطہر پہ شکایت نہیں ہے، میری معظمہ کوئی بات نہیں کر رہی، کوئی شکایت نہیں کر رہی۔ آج کی عورت 2 دن اگر اس کے ہاتھ میں کوئی کیش نہ ہو تو وہ پوری دنیا کو سنائے گی، ہر بندے کو بتائے گی۔ لیکن بی بی نے تو اپنی سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے، بی بی نے تو اپنا صبر و استقامت ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو وہ صبر جناب سیدہ کا صبر دیکھیے۔ گھروں میں فاقہ ہے، دروازے پہ سوالی آ گیا ہے۔ ایک ایسا بھی سوالی آیا جو مسجد نبوی میں گیا اور ہر کسی سے پیغمبر گرامی اسلام نے معلوم کیا کہ کوئی ہے جو اس سوالی کے سوال پہ اس کو کچھ دے سکے، لیکن سب نے یہی کہا، سرکار اس وقت کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس وقت کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو جناب پیغمبر گرامی اسلام نے سلیمان فارسی کو پکارا، سلیمان اس کو اس دروازے پر لے جاؤ جو صبر و استقامت کا دروازہ ہے، جہاں سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا۔ ہم اس سوالی کی بھی بات کر رہے تھے نا، اسی سورہ مبارکہ ہی کی ترجمے اور تشریح کے بارے میں۔ تو جناب سلیمان فارسی اس سوالی کو لے کے سیدہ کے دروازہ اطہر پہ پہنچے۔ روایت میں دیکھیے گا، جناب سلیمان نے آ کر دق الباب کیا اور پیغام دیا کہ شہزادی کو کہیے کہ یہ سوالی مسجد نبوی سے خالی آ رہا ہے اور کسی کے پاس آج کچھ نہیں ہے جو اس کو عطا کیا جائے، اور اگر آپ کچھ عطا کر سکتے ہیں تو آپ بتا دیجئے۔ تو جناب سیدہ طاہرہ کے گھر میں فاقہ ہے، اور اس فاقے کی وجہ سے میری شہزادی کے گھر میں کچھ پکا نہیں، کچھ بنا نہیں، فاقہ ہے۔ لیکن میری شہزادی نے فضہ سے کہا، فضہ میرے گلے میں ایک ہار تو ہے، سوالی کی مدد تو کی جا سکتی ہے۔ تو شہزادی نے وہ ہار اتارا اور جناب فضہ کے حوالے کیا، اور صبر و استقامت سے فرمایا کہ یہ سوالی کو دے دیا جائے تاکہ یہ سوالی اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ بھی ذرا ہمیں یہاں اپنے آپ کو رکھیں اور دیکھیں، کیا ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سے بڑھ کے صبر کریں اور دوسرے کا خیال رکھیں؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ سوالی جب لے کے یہ نیکلس جا رہا تھا جناب سیدہ کائنات کا، اور یہ جا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کو میں کیسے فروخت کروں گا اور اس سے میں اپنی کون کون سی چیزیں خریدوں گا، اور جب یہ لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس سے یہ خرید لو اور اس کو جتنی ضرورت ہے وہ دے دو۔ حضرت جبرائیل امین پہنچے، انہوں نے یہ نیکلس خرید لیا اور اس کو خرید کر وہ لے کر جنت میں گئے۔ حوران جنت نے اس نیکلس کی زیارت کی، اس کو آنکھوں پہ لگایا، اور اس کے بعد عنبر و کستوری کی خوشبو سے بسا کے یہی نیکلس ایک
تشت میں رکھا گیا، اس کے اوپر ایک رومال دیا گیا اور رومال دے کے جناب سیدہ کو واپس لوٹایا گیا۔ یہ ہے صبر کرنے والوں کی، جو اللہ تبارک و تعالی رحمتیں کرتا ہے، جو برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ تو جناب سیدہ کی بات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکل رہے تھے، آج فاقہ تھا مولا امیر المومنین کے گھر میں، تو کچھ ضرورت کے لیے باہر نکلے کہ کچھ بندوبست کیا جائے، خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھا تو آگے سے ایک اصحابی آ رہا ہے، اور اصحابی نے کہا سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ گھر میں فاقہ ہے، کوئی بندوبست کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا سرکار میرے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تو تم ایسے کرو، تم وہ اینٹ اٹھا کر لے آؤ۔ وہ اینٹ اٹھا کر لے آئے تو آپ نے ایک نظر دیکھی تو وہ سونا بن گئی۔ تو سرکار نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنے گھر میں خوراک کا بندوبست کرو۔ اور وہ بھی تو علی کے ماننے والا تھا، اس نے اس اینٹ کو ایک اور پتھر اٹھایا اور اس اینٹ کو توڑا اور ایک چھوٹا سا پیس لے کے چلا گیا۔ کہا سرکار آج کے لیے میرے لیے یہ کافی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ رحم کرے گا۔ تو گویا مولا امیر المومنین کو ماننے والے، اہل بیت محمد کو ماننے والوں کے لیے صبر بھی ہے اور استقامت بھی ہے، کیونکہ یہ صبر آل محمد سے ملا ہے، یہ استقامت آل محمد سے ہو کر آئی ہے۔ کیونکہ جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو قرآن مجید تو پکار پکار کے ان کی زندگیوں کے سارے نمونے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ پیغمبر دیتے ہیں وہ لے لو، جسے منع کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ پیغمبر صبر دے رہے ہیں، پیغمبر صبر بانٹ رہے ہیں، پیغمبر کی اولاد صبر بانٹ رہی ہے، اور جزا ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے۔ سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے فتح مکہ کے بعد کس طرح لوگوں کو معاف کر دیا، کس کس گھر کو دارالامان قرار دے دیا، اور کس طرح سے معافی نامے دے دیے سارے کے سارے لوگوں کو۔ یہ جو کردار ہے نا، یہ محمد و آل محمد کا کردار ہے، اور اسی کردار کو اس سورہ مبارکہ اور مجیدہ میں بیان کیا گیا ہے، آیات مقدسہ کی صورت میں، اور بتایا گیا ہے کہ کیسے لوگوں میں انہوں نے صبر کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو جو وہ صبر کرنے والے ہیں انہی کے لیے بہشت ہے، اور انہی کے لیے ریشمی لباس بھی موجود ہیں۔ خالق کائنات ان کو حریر کا لباس بھی عطا فرمائے گا۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو روح ہوتا ہے وہ ریشمی رومال میں لپیٹا جاتا ہے، اور ریشمی رومال میں لپیٹ کر جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ تو کیسے نہ ہم کہیں کہ یہ پورے کی پوری سورہ جو ہے اہل بیت محمد کا قصیدہ ہے۔ جتنی بھی کوئی کوشش کر لے اس قصیدے کو گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ صبر و استقامت اہل بیت محمد کا ہے، اور جنت میں انہی کو ریشمی لباس ملیں گے، اور وہی اچھے لباس پہنیں گے جنت میں، جو جنت کی حقیقت کو جانتے ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت میں رہتے ہیں۔ سرکار آدم علیہ السلام روایت کرتے ہیں، حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے ایک سرخ حقیق کے محل کو دیکھا، اور میں نے التجا کی خالق کائنات کے سامنے کہ پالنے والا پروردگار مجھے اس محل کے اندر جانے کی اجازت ملنی چاہیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ سرکار آدم علیہ السلام کو اس محل میں جانے کی اجازت ملی، اور جب اجازت ملی آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اس محل میں دیکھا کہ ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس شہزادی کے سر پر تاج ہے، گلے میں ایک بہترین نیکلس ہے، کانوں میں آویزیں ہیں۔ تو معلوم کیا کہ کون سی شہزادی ہے، پتہ چلا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے،
اس کے سر کا تاج پیغمبر گرامی اسلام کی رسالت ہے، گلے کا نیکلس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، آویز حسن و حسین ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت میں ان کی جائیدادیں ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں جنت میں بھیجیں اور جس کو چاہیں جنت میں نہ بھیجیں۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب سیدہ کائنات کا جو حق مہر ہے، دنیا کا حق مہر جو ہے وہ آپ کا درہم میں ہے، 500 درہم ہے، لیکن جو آپ کا جنت کا حق مہر ہے وہ زمین کا تیسرا حصہ ہے، یا چوتھا حصہ ہے یا تیسرا حصہ ہے جو آپ کو وہاں حق مہر ملا ہے، وہ جنت کا حصہ آپ کا حق مہر ہے۔ سیدہ جس پہ چاہے اس کو جنت کی طرف روانہ کرے، اور سیدہ جس کو چاہے اس کو جنت میں جانے سے روک لے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ ان کو تو بڑے بڑے خوبصورت تختوں پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے جن پر یہ تشریف فرما ہوں گے، اور وہ تکیے جو لگے ہوئے ہوں گے نہ وہاں پہ سخت گرمی ہوگی نہ وہاں پہ سخت سردی ہوگی۔ وہ ایسا موسم ہوگا جیسے صبح طلوع ہوتی ہے، جیسے صبح رات ختم ہوتی ہے تو صبح طلوع ہوتی ہے، اس والا موسم ہر وقت ہوگا۔ یہ وہ مخلوق ہیں جو اللہ کی جنت کے مالک و وارث ہیں، اور جو جنت میں جائیں گے اور تکیوں پر بیٹھیں گے اور حور و غلمان وہاں خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، اور وہ ایک طبقہ ہوگا، وہ ایک شان ہوگی، وہ ایک عزت ہوگی، تو جن کے ناموں سے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کی خطا کو ختم کر دیتا ہے۔ جب تک حضرت آدم دعا مانگتے رہے، حضرت آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پلیز غور کیجئے گا سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پالنے والا اب مجھے وہ طریقہ بتا دے جس سے تو دعاؤں کو سنتا ہے، وہ مجھے طریقہ بتا، میں اس طریقے سے دعا مانگوں۔ تو جواب آیا کہ آدم محمد اور آل محمد کا واسطہ دیجئے، کہہ دیجئے یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید کربلا۔ اور جب یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلے تو خالق کائنات نے فوراً ان کی دعا کو مستجاب کر لیا، اور ان کی دعا مستجاب ہو گئی۔ خواہران گرامی، سامعین محترم، یہ مہینہ، یہ دن ایسے ہیں کہ ان میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، ان میں توسل بھی ہوتا ہے۔ توسل کیجئے محمد اور اہل بیت محمد سے، اور توسل اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کے کام بھی آسان ہوں گے، آپ گناہوں سے بھی دور ہو جائیں گے، آپ نیکیوں کی طرف بڑھ بھی جائیں گے۔ اور توسل کا طریقہ کیا ہے؟ توسل ایسے کریں کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے مشن میں کام کر رہے ہیں، ان کے مشن کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، توسل کا بہترین طریقہ ہے کہ روزانہ عمل روز عاشورہ کیا جائے۔ عمل روز عاشورہ جو 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 7 دفعہ ان للہ و انا الیہ راجعون اور ذنب قضائی و تسلیم الامر، یہ پڑھا جائے 7 ٹائم، اور پھر 7ویں دفعہ اپنی جگہ جہاں سے آپ نے چلنا شروع کیا تھا وہیں واپس آ جائیں۔ تو اب آپ کے لیے چوائس ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ آخر روز عاشورہ کی زیارت پڑھ لیں، اور اگر آپ کا دل چاہے تو دعا پڑھ لیں، عاشورہ کی جو دعا ہے اس کو پڑھ لیں۔ ان دونوں میں سے جو بھی آپ پڑھ لیں، آپ اپنے دل میں توسل کریں حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور اس توسل کو آپ دیکھیں وہ توسل کتنا بہترین ہوتا ہے، اور اس توسل سے کئی لوگوں کو زیارت بھی ہوتی ہے۔
اگر یہ میری تقریر وہ سن رہے ہیں، جوہر آباد کی ایک سید زادی ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے پورا 1 سال امام علیہ السلام کی زیارت وارثہ کو پڑھا۔ زیارت وارثہ کو انہوں نے پڑھا اور اس لیے پڑھا کہ میں امام کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور وہ خود بتا رہی تھی کہ جب عاشورہ کا دن آیا مجھے پورا 1 سال ہو گیا تھا امام علیہ السلام کی زیارت کو پڑھتے ہوئے۔ کہتے جب عاشورہ کا دن آیا تو اب میں پریشان تھی کہ میں نے پورا سال پڑھا لیکن مجھے تو امام کی زیارت نہیں ہوئی۔ کہتے جیسے میں اس دن پڑھنے لگی، کہتے ہیں میں نے اس دن اٹھایا تحفہ اور میں پڑھ رہی تھی زیارت، تو میرے سامنے ہوا میں ایک ہاتھ معلق ہوا جس کے ایک طرف خون لگا ہوا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہہ رہی، یہ ان کی زبان کی بات ہے جو انہوں نے آ کے عاشورہ کے دن دوپہر کو ہمیں بتائی کہ کتنی دیر وہ ہاتھ میرے سامنے رہا ہے اور میری ہمت نہیں پڑی، جرت نہیں پڑی کہ میں آگے بڑھ کر اس ہاتھ پہ بوسہ دوں یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، مس کروں۔ کہتے ہیں میری ہمت نہیں پڑی۔ تو گویا یہ توسل کے دن ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ عمل کیجئے، آج سے ہی شروع کر دیجئے اور عاشورہ تک کیجئے، یعنی کہ 9 محرم تک اس عمل کو کیجئے۔ عاشورہ کا دن چھوڑ دیجئے گا، پھر اس کے بعد اگر آپ دوبارہ ریگولر کرنا چاہیں تو اس کو ضرور کر لیجئے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے اگر گرتے ہوئے چھت کے نیچے بھی کیا جائے تو وہ آگے سے نہیں گرتا، اس لیے یہ بہترین توسل ہے امام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہترین توسل ہے۔ اس توسل کا خیال رکھیے۔ یہ 2 توسل ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو یہ توسل جو میں آپ کو عرض کر رہی ہوں، اور دوسرا جب بھی ہم جائیں مجلس عزا میں اور ہمیں رونا آئے، امام حسین کی بات پہ ہمیں رونا آئے، تو ہمیں فوراً اپنی دعا بھی پیش کرنی چاہیے۔ اور بہترین دعا کیا ہے کہ میرے اللہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنی ہم یہ دعا مانگیں گے، اس کے ساتھ جو بھی دعا ہم جوڑیں گے وہ دعا بھی ہماری ضرور قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ دعا تو اللہ وحدہ لا شریک نے قبول کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ تو ہر دکھی کی دعا کو سنتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ سنتا تو ہے نا دعا کو، قبول بھی کرتا ہے نا، اپنے بندوں پہ مہربان بھی ہے نا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ دعا کریں گے، ظہور امام کی دعا کریں گے، تو اس کے ساتھ ہماری اپنی دعا بھی مستجاب ہو جائے گی۔ جو بھی ہم توسل کریں گے امام علی مقام سے، اور توسل کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دعائے توسل کو پڑھیں، اور جب امام حسین علیہ السلام کا نام آ جائے تو وہاں پہ 3 ٹائم تکرار کریں، اس کو 3 دفعہ پڑھیں اور بار بار اس کے ساتھ 3 دفعہ اس کو پھر ریپیٹ کریں۔ تو یہ توسل کا جو طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے سے توسل کریں گے تو ہمارے جو دعائیں ہیں وہ بھی مستجاب ہوں گی۔ اور ایک اور جو بہت ضروری بات ہے، دعا تو مستجاب ہوگی لیکن اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں، چاہے وہ ویسے ہی ہمیں یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں غلہ کرنے کی اور غیبت کی، یہ بیماریاں بھی اندر سے ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ ان ناموں میں برکت ہی اتنی ہے، ان ناموں میں رحمت ہی اتنی ہے، ان کے نام لینے والوں سے اللہ راضی بھی بہت ہوتا ہے، خداوند عالم خوش بھی بہت ہوتا ہے۔ جو کوئی ان کا نام لیتا ہے خدا اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو بہترین مراد سے بھر دیتا ہے۔ تو جو لوگ وہاں پہنچیں گے ان کے لیے خالق کائنات نے جنت میں انتظامات کیے ہوئیں گے۔ کیا جنت کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، جب پڑھ کے بندے کا دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دے، اتنا اچھا کر دے، اتنا اللہ کے قریب کر دے، اتنا اہل بیت محمد کا ماننے والا بنا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر پہنچا دے جہاں وہ اپنے نیک لوگ پہنچاتا ہے، جہاں نیک لوگ پہنچتے ہیں۔ جو جیسے ابھی روایات میں ملتا ہے کہ کوئی بھی سورہ فجر کو اگر پڑھے گا تو خالق کائنات اس کو امام حسین کے قریب و جوار میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ،
جنت کے بھی تو کئی درجات ہے، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات جن میں جنت کے جوانوں کے سردار رکیں گے، وہ کتنی اعلیٰ جگہ ہوگی، وہ کتنی عرفہ جگہ ہوگی، جہاں پہ بڑے بڑے تخت لگے ہوئے ہوں گے اور تختوں پر بہترین چیزیں بچھی ہوئی ہوں گی اور اس پر اہل جنت بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ وہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، اچھا اور بہترین موسم ہوگا جو ان کے لیے بہت زیادہ سکون و اطمینان کا سبب بنے گا۔ تو خواہران گرامی، سامعین محترم، وہ لوگ ہیں جو اہل بیت محمد کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، ابھی ہم نے ایک اپنی تقریر میں عرض بھی کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی ساتھی بھی جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہمارے اور جنت میں اب کچھ زیادہ دیر نہیں رہ گئی، ہم ابھی جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی روایات صحیح میں ملتا ہے کہ ایسے اصحابی سید الشہداء کے وہاں موجود تھے کہ جو نہ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھیں لٹک چکی تھیں، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ان کی آنکھیں لٹک گئی تھیں۔ لیکن جب سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ آپ شہادت کے لیے نہیں جا سکتے، تو انہوں نے اپنے 2 رومال نکالے، ایک سر پہ باندھا، ایک کمر پہ باندھا اور کہا اب دیکھیے مولا، میں تو جوان ہوں، میں تو ضرور جا سکتا ہوں، میں تو ضرور جنگ کروں گا، میں تو جنت کی طرف جاؤں گا اور جنت کا راستہ ضرور اختیار کروں گا۔ تو گویا جس نے راستہ حق اختیار کر لیا۔ اوپر ہم آپ کی توجہ ذرا لے کے جائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان پر ایک وہ وقت تھا جب وہ قابل ذکر بالکل نہیں تھا۔ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر اللہ نے اس کو نطفے سے خلق کیا اور پھر اس کو دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پھر اس کو راستے بھی دکھا دیے، سبیل بھی دکھا دی کہ اب وہ شکر گزار ہو جائے یا راستہ کفر اختیار کر لے۔ اب جو لوگ شکر گزار ہو گئے، جو شکر گزاروں کے ماننے والے ہو گئے، جنہوں نے اہل بیت محمد کے ساتھ مودت کی، معرفت کی، محبت کی، ان کو مانا، ان کو سمجھا، ان کو چنا، ان کو جانا، اور وہ لوگ پھر ہدایت کے راستے پہ چل پڑے۔ اور وہی جو ہدایت کے راستے پر چلے، انہی کے لیے جنت بھی مشتاق ہے، اور وہی جنت میں بھی جائیں گے جو جنت کے سرداروں کو مانیں گے، جو جنت کے وارثوں کو مانیں گے، جو اپنے آپ کو اس قابل کر لیں گے کہ وہ ہمارے معصوم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، یہ ہمارے لیے قابل زینت ہیں۔ تو یہ دن ہے سامعین محترم، اپنے آپ کو بدلنے کے، اپنے انر سائڈ کو چینج کرنے کے یہ دن ہے۔ اگر ہم نے اس وقت چینج کر لیا تو ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اور اگر ہم نے چینج نہ کیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یا حسین زبان سے نہیں، یا حسین دل سے، روح سے، سوچ کے، سمجھ کے، حسین علیہ السلام کے مشن کی طرف بڑھ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے، یا حسین جب آپ کہیں گے تو آپ کو ملائکہ کی بھی صلوات ملے گی، ملائکہ بھی صلوات پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صلوات، یہ اعزاز، یہ منزلت، یہ برکت اہل بیت محمد کے لیے ہے۔ قرآن قصیدہ ہے اہل بیت محمد کا، اور اہل بیت محمد نے قرآن کو بچا لیا، ایمان کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، اور سارے انبیاء کی محنت کو بچا لیا۔ اور بچایا تو لیا، لیکن اپنا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔
جب وطن سے سید الشہداء جا رہے تھے تو جناب زینب عالیہ نے حضرت عبداللہ کو وہ وعدہ یاد کروایا کہ عبداللہ، جب میری شادی ہوئی تھی تو میری والدہ محترمہ نے ایک وعدہ آپ سے لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ، جب حسین جانے لگے تو زینب کو ساتھ ضرور بھیجیے گا. اب میرا بھائی تو جا رہا ہے، آپ کی اجازت ہے تو میں چلی جاؤں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی. سرکار عبداللہ نے کہا، زہرا کی بیٹی، ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور دیکھو، کچھ بھی میرے گھر سے آپ کو لینا ہو، آپ کو پسند ہو، آپ ضرور لے جائیں. اگر بھائی کے لیے قربانی کی ضرورت پڑے تو میرے 2 بیٹوں کو بھی لے جائیں، ان کو بھی لے جائیں اور محمد کو بھی لے جائیں. شہزادی 2 گھر سے چیزیں لے کر آئی. ایک والدہ محترمہ کی چادر، جناب زہرا کی چادر، اور ایک میری شہزادی لے کے آئی تھی 2 بیٹے. 28 رجب کو لے کے بھائی کے ساتھ چلی تھی اور 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئی. 10 محرم کی رات سید الشہداء نے سب کو تبرکات تقسیم کر دیے. کسی کو کوئی تبرک ملا، کسی کو علم ملا، کسی کو نشان ملا، کسی کو تلوار ملی، لیکن اونو محمد کو تو کچھ بھی نہیں ملا. شہزادی نے دونوں شہزادوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا، شہزادو، میرے بچوں، ماموں جان نے آپ کو بھی کوئی تبرک دیا ہے؟ دونوں شہزادوں نے کہا، نہیں امی جان، ہمیں کوئی تبرک ماموں جان نے نہیں دیا. بی بی نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چہرے پہ پیار کیا اور کہا، تم تو قربانی ہو، تمہیں تو میں نے علی اکبر پہ قربان کرنا ہے. تو مولا نے آپ کو قربانی کے لیے تیار ہونے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ وہ جو عاشورہ کی رات ہے، سامعین محترم، ساری رات ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے. ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. بیٹا، میرا دل ہے، علی اکبر کی والدہ کہہ رہی تھی، میرا دل ہے علی اکبر پہلے شہادت تمہاری ہو. قاسم کی والدہ کہہ رہی تھی، پہلے شہادت تمہاری ہو. علی اصغر کی والدہ بچے کو پیاس سے مرجھائے ہوئے چہرے پہ چوم کے کہہ رہی تھی، اصغر تو بہت چھوٹا ہے، تو نہ تیر اٹھا سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، میں بیگانی کف کی ہوں، میرا لاج رکھ لینا، حسین پر قربان ہو جانا میرا بیٹا. سامعین محترم، یہ پوری رات مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی رہیں. میرا سلام ان ماؤں پہ. مائیں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے بچوں کو گرم دھوپ لگے، لیکن یہ کیسی مائیں تھیں، اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی شہادت کے لیے. میں شہید کی ماں بن جاؤں، دوسری بی بی کہہ رہی تھی میں شہید کی ماں بن جاؤں. اور پوری رات تیاری تھی. سیدہ زینب عالیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور میری شہزادی لے کر ان دونوں بیٹوں کو چلی گئی امام حسین کے پاس اور کہا، بھائی، میرے میرے محمد کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، کوئی بھی تبرک نہیں دیا، ان کو شہادت کی خبر بھی نہیں دی. تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری بہن زینب، تیرے تو 2 بیٹے ہی ہیں اور ہیں بھی چھوٹے، میرا دل نہیں مانتا ان کو جنگ کے لیے بھیجوں. لیکن جناب زینب نے کہا، بھائی، پہلے میرے بیٹے قربان ہوں گے، ہو سکتا ہے تیرا علی اکبر بچ جائے اور ہو سکتا ہے کہ تو میرا بھائی بچ جائے. تو جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب عالیہ کے کہنے پر شہزادوں کو اذن جہاد عطا فرمایا. اور جب اذن جہاد عطا فرما دیا سید الشہداء علیہ السلام نے، بچے خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ خیمے میں آ گئے. ماں نے بچوں کو گلے سے لگا لیا. روایت کہتی ہے دونوں کے رخساروں پر بوسہ دیا اور دونوں بچوں سے پوچھا، کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، کیونکہ تم کل شہادت کے لیے چلے جاؤ گے، آخری خواہش بتاؤ. تو دونوں شہزادوں میں سے پہلے بڑے شہزادے نے اپنی خواہش بتائی، اماں، جب وطن پہ جائیے تو ہماری بہنوں کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ تمہیں بھائی بہت یاد کرتا تھا. شہزادی روئی
بچے کو پیار کیا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آج رات آخری ہے، اپنی ماں سے جتنی محبت کرنا چاہتے ہو کر لو، گلے لگ جاؤ۔ پھر چھوٹے شہزادے کو سینے سے لگایا، کہا شہزادے کوئی آپ کی خواہش؟ شہزادہ بولا اماں جان خواہش تو ایک ہی ہے، اگر 2-3 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ سامعین محترم، اس ماں کو یہ پتا ہو کہ بچے میرے کا آخری وقت ہے، کوئی بھی چیز بچہ مانگے تو ماں ضرور دیتی ہے۔ یہ کیسی ماں تھی، یہ کیسی ماں تھی جو بچے کا منہ چوم کے کہہ رہی ہے بچے کل تیری شہادت ہو جائے گی اور تو حوض کوثر پہ پہنچے گا، وہاں پیغمبر گرامی اسلام تمہیں پانی ضرور پلائیں گے اور وہاں تو سیراب ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات زہرا کی بیٹی کو رلا گئی، خاموش کر گئی۔ اب یہ رات گزر رہی تھی، صبح طلوع ہوئی، علی الاکبر گلدستہ اذان پر کھڑے ہو گئے، اذان دی، سارے بنی ہاشم کے جوان اذان کو سنتے ہوئے نماز کے لیے آگے بڑھے۔ یہ کیسی جماعت تھی، آپ غور کیجئے گا سامعین محترم، یہ کیسی جماعت تھی۔ اذان دینے والا بھی پیاسا ہے اور نماز پڑھنے والے بھی پیاسے ہیں، امام بھی پیاسا ہے، اور امام کے پیچھے جتنی جماعت ہے وہ بھی ساری 3 دنوں کی پیاسی ہے۔ اب جو یہ اذان ہوئی، شہزادگان نے نماز پڑھی۔ آج آخری زندگی کی آخری جماعت سید الشہداء نے کروا دی، اور جب نماز ختم ہو گئی اور کوئی اپنے اپنے خیمے میں گیا، شہزادہ اون اور شہزادہ محمد اپنے خیمے میں گئے، دیکھا ماں نماز پڑھ کے تاکیبات کی کتاب بلند کر کے پڑھ رہی ہے۔ دونوں شہزادے ماں کے پاس بیٹھ گئے اور ماں سے اجازت طلب کی، اماں جان اجازت دیجئے ہم میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ والدہ محترمہ نے اجازت دی، شہزادے اپنی ننھی ننھی تلواریں صاف کر کے باہر نکلے۔ آج یہ اتنے چھوٹے شہزادے تھے، کچھ ایسی سواریاں تھیں خواہران گرامی اور سامعین محترم، کچھ ایسی سواریاں تھیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کے گھوڑوں پر بٹھایا ہے، کیونکہ قد چھوٹے تھے، بچے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ سرکار حسین علیہ السلام نے ان بچوں کو سوار کیا اور دونوں بچے میدان کی طرف گئے۔ بڑی بلند تکبیر بلند کر رہے تھے، آواز تکبیر بلند کر رہے تھے، اور جب تک تکبیر کی آوازیں آتی رہیں سیدہ زینب عالیہ اللہ سے دعا کرتی رہی، میرے اللہ میری قربانی قبول فرما لے، میرے اللہ میری قربانی قبول فرما لے۔ اور جب تکبیر کی آوازیں بند ہو گئی تو سیدہ زینب عالیہ نے فضہ کو آواز دی، فضہ ذرا دیکھنا تکبیر کی آواز بند ہو گئی ہے۔ جناب فضہ نے دیکھا اور آواز دی، زہرا کی بیٹی تیرے بچے دونوں اپنی سواریوں سے پرواز کر کے زمین پر پہنچ گئے ہیں۔ جناب فضہ کا بتانا تھا کہ زہرا کی بیٹی کی کمر ٹوٹ گئی، ایک دم سر کے بال کھل گئے، سر پر قرآن رکھا اور فرمانے لگی میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لے، میری قربانی کو منظور فرما لے۔ اور جب کہا کہ قربانی کو قبول کر لے، سید الشہداء تشریف لائے اور آ کر خبر دی، زہرا کی بیٹی تیرے بیٹے زمین کربلا پر آ گئے، دونوں بچے تیرے شہید ہو گئے ہیں اور ہم جنازہ اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو زہرا کی بیٹی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا حسین کتنی دیر لگے گی میرے بیٹوں کی لاشوں کو لانے میں؟ سید الشہداء نے اندازہ بتایا، شہزادی نے جواب دیا، حسین مجھے بچوں کے لاشیں نہیں چاہیے، میرا بھائی میرے سامنے بیٹھ جا اور میں تیرے چہرے کی زیارت کروں۔ او میرا ماں جایا حسین، آج تو کتنا پیاسا ہے،
حسین آپ کو تھوڑی سی پیاس لگتی تھی تو اماں بے حال ہو جاتی تھی، آپ پانی مانگ کے سو جاتے تھے تو اماں سراہنے لیے کھڑی رہتی تھی، مگر آج کیا ہو گیا؟ آج کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ اگر آپ میرے سے سوال کریں کہ سب سے زیادہ روز عاشور پیاسا کون تھا، سب سے زیادہ پیاسا کون تھا، تو میرا جواب ہوگا کہ سب سے زیادہ پیاسے جناب سید الشہداء تھے، آپ سے زیادہ کوئی پیاسا نہیں تھا۔ اب جو لاشیں آ گئے، میرے ان جملوں پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اب ساری بیبیاں جلدی سے تیزی سے دوڑ کر آئیں، کوئی شہزادے کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہے، کوئی جگر پہ کسی کا جگر پھٹ گیا ہے، کوئی ماتم کر رہی ہے، بال کھول کے شہزادیاں پرسہ دے رہی ہیں۔ سید الشہداء نے پوچھا ان بچوں کی ماں کدھر ہے؟ جناب فضہ کو حکم دیا اماں فضہ ذرا زینب کو لے آئے ہو، جب تک ماں نہ آئے لاشیں اکیلے لگتے ہیں۔ سیدہ زینب عالیہ کو لایا گیا، شہزادی مسلسل کہہ رہی تھی میں نے قربانی دی ہے، میں نے قربانی دی ہے، یہ میرے بھائی کا صدقہ ہے۔ لیکن جب امام علی مقام کا حکم گیا تو جناب سیدہ زینب عالیہ تشریف لائی اور پھر آ کے کیسے بیٹھی، ذرا غور کیجئے گا۔ دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا اور فرماتی ہیں اون تم نے ٹانگیں کیوں سیدھی کر لی ہیں؟ میرا بیٹا اٹھو، حسین آئے ہیں، اٹھ کر سلام کرو، ادب و آداب کیوں بھول گئے ہو؟ اٹھو اور اٹھ کے امام کو سلام کرو۔ اور دوسرا جملہ شہزادی نے ارشاد فرمایا میرے بچے تمہیں تو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، ابھی تمہاری پیاس کیسے ختم ہو گئی ہے؟ اب میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اٹھتے کیوں نہیں ہو میرے شہزادوں؟ جب یہ سارا قافلہ قید نبھا کے واپس آیا تو شہزادی نے پہلے آ کے امام حسین کی قبر اطہر پر پرسہ دیا اور جناب سکینہ کا پرسہ پیش کیا۔ ایک ایک قبر پہ زہرا کی بیٹی گئی، ایک ایک قبر کے شہید کا جا کے ماتم کیا۔ 3 دن تک یہ شہزادیاں کربلا میں رہی اور کربلا میں عزاداری سید الشہداء ہوتی رہی، اور 3 دنوں کے بعد جب جانے لگی علی کی بیٹی کا جگر پھٹ گیا، کھڑے ہو کے کہتی اون الوداع محمد، الوداع ماں وطن جا رہی ہے، اے ماں کے پیارو الوداع۔ اور جب میری شہزادی مدینہ میں پہنچی، نانا کی قبر پہ گئی، میری شہزادی نے امام حسین کا کرتا رکھا قبر محمد پہ، قبر محمد میں لرزہ پیدا ہو گیا، فرمانے لگی نانا جان ایک کرتا دیکھ کے آپ کی قبر میں لرزہ پیدا ہو گیا، نانا جان میں تو حسین کو 70 قدموں پہ دیکھتی رہی، میں 70 قدموں پہ کھڑی تھی اور میرا بھائی شہید ہو رہا تھا۔ اور پھر ماں کی قبر پہ تشریف لائی علی کی بیٹی۔ میرے آخری 2 جملوں پہ آپ غور کریں گے، جب ماں کی قبر پہ تشریف لائی نا، جتنا بھی کوئی بڑا غم ہو، بیٹی جب ماں کے پاس پہنچے تو ماں کے گلے سے لگ کے اس کو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ زہرا کی بیٹی اپنی ماں کی قبر پہ جا کر بیٹھ گئی، ایک ایک شہید کا پرسہ دیا، اماں حسین کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ، علی اصغر کا پرسہ، اماں میں علی زین العابدین کو بچا لائی ہوں، میں حسین کی نسل کو بچا لائی ہوں، سجاد کو زندہ لے کے آئی ہوں۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر پہ ہاتھ رکھا، سیدہ زینب نے کہا اماں آپ بھی دربار میں گئی تھی اور میں بھی دربار میں گئی، آپ کی پیشی چند منٹوں کی تھی، میں کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ پھر میری شہزادی نے جب سارا ماجرا سنا دیا تو شہزادی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور پھر
پلٹ کے قبر زہرا پر آئی اور کہنے لگی اماں میں بھی تو اجڑ گئی، میرا اون، میرا محمد، اماں آپ نے مجھے اون و محمد کا پرسہ نہیں دیا، اماں بطول، اے بطول عذرا زینب اجڑ گئی، زینب کا گھر اجڑ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ تیری ذات کو کربلا کے شہداء کا واسطہ، جمیع شہداء کربلا کا واسطہ، میرے اللہ بانیان مجلس کے دل میں جو جائز شرعی خواہشات ہیں میرے اللہ ان کو پورا فرما، میرے اللہ ہم سب کے بیٹوں کا بیٹیوں کے نیک مقدر فرما، میرے اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، امام زمانہ کی فوج کے سپاہی بنا، میرے اللہ ہم میں سے جن کے والدین جا چکے ہیں ان کو میرے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کے جمع گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے میرے اللہ درگزر فرما، میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک امام کی زیارت نہ کر لے، میرے اللہ موت سے پہلے گناہوں کو معاف کر دے، میرے اللہ سننے والے دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، میرے اللہ ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور میرے اللہ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں میرے اللہ ان کے کاموں میں آسانیاں فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، ترداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔